ابھی ایک اہل حدیث عالم نے دفاع صحابہ پر تقریر کرتے کرتے ان کی موت واقع ہو گئی. کیا اللہ نے مبارک موت دی ہے یار, کیا مبارک. ایسی موتیں دیکھ کے ہم میں سے ہر شخص کا دل کرتا ہے کاش اس کی جگہ میں ہوتا. یہاں تبلیغی جماعت والے آئے ہوئے تھے, تین چار سال پرانی بات ہے, کراچی کے حالات بہت خراب تھے. الجزائر سے عربوں کی جماعت تھی, اس جماعت پہ دہشت گردوں کا حملہ ہوا اور آدھے لوگ شہید ہو گئے. اس میں عورتیں بھی تھیں, عرب عورتیں, وہ جوان عورتیں بیوہ ہو گئیں. میں پھر تعزیت کے لیے نا مدنی مسجد گیا ان عرب کی جماعت سے ملنے کے لیے. ہم نے ان سے بات کی, ہم نے کہا بڑا افسوس ہوا ہمیں. انہوں نے کہا کہ یتمنا کل احد منا ان یکون مکانہ, کہ ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہے کہ کاش شہید ہونے والے کی جگہ میں ہوتا. کہ اس سے اچھی موت کیا ہے کہ ہم اپنا ملک الجزائر چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے. ان کا جذبہ دیکھ کے مجھے رشک آیا, کیا پیارے الفاظ تھے. یتمنا کل احد منا ان یکون مکانہ, آپ کہہ رہے ہیں وہ قابل ترس ہیں جو شہید ہو گئے, ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہے کاش اس کی جگہ میں ہوتا. اس سے اچھی موت جنید جمشید کی کتنی اچھی موت تھی. تو کتنی مبارک موت ان اہل حدیث عالم کی. کیا نام تھا ان کا؟ مولانا ایک آدمی بولے بھائی, قاری عبد المتین. کتنی مبارک موت ہے. اور ایک طرف ایک ایکٹر کی موت بھی ہوئی ہے, گرل فرینڈ اسی بستر پہ ساتھ میں. میں نہیں کہہ رہا کوئی برائی کی ہے, لیکن گرل فرینڈ کے ساتھ موت یہ اچھی موت ہے. یہ خیر کی بات پھیلاتے ہوئے موت اچھی موت. تو شوبز کی دنیا سے آپ کا تعلق ہے, پتہ نہیں کس طرح آپ کی موت آئے بھائی. بیوی کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی امی عائشہ کی گود میں, آپ کی زوجہ تھی. گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. میں نے انڈیا فون کیا نا, تو وہاں مجھے بعض شوبز کی دنیا سے وابستہ جو لوگ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ منگیتر تھی, شادی ہونے والی تھی. اچھی بات ہے, آپ اس سے شادی کرنے والے تھے. عام طور پر تو لبرل لوگوں میں یہ شادی وادی کی ٹینشن ہی ختم, لیکن تھی تو منگیتر نا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی جس حالت میں موت ہوئی ہے, یہ تو آپ ایک ایکٹر کے طور پہ دنیا سے گئے ہیں. دنیا میں کوئی بھی مذہب اس فیلڈ کو پروموٹ نہیں کرتا. اس میں بے حیائی ہے. اس میں آپ لوگوں میں جس طرح سے فلمیں بنتی ہیں, ڈرامے بنتے ہیں, جو لڑکیاں اپنے جسموں کو ایکسپوز کر رہی ہیں, اس سے کوئی معاشرے میں حیا تھوڑی پروموٹ. حیا اچھی, بے حیائی اچھی چیز ہے یا حیا؟ ساری دنیا جانتی ہے یار حیا اچھی چیز ہے, لیکن آپ کس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ بے حیائی. اور جب آپ کی ترقی کا ٹائم آیا, 40 سال کیا عمر ہوتی ہے انسان کی, اسی میں موت کا فرشتہ آتا ہے اور آپ کو پچھاڑ دیتا ہے. کتنی بڑی عبرت کا سامان ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. وہ جو اہل حدیث عالم بیان کر رہے تھے, ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میری موت ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خیر کے کام میں لگا دیا. دیکھو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کس حالت میں آئے گی, تو ہر وقت اپنی حالت کو ٹھیک رکھ لو. امام مالک مدینہ سے کیوں نہیں نکلتے تھے کہ بھئی میں چاہتا ہوں میری موت مدینہ میں آئے. تو اب آپ کو تو پتہ نہیں ہے کب موت آئے گی, تو انہوں نے کہا مدینہ سے نکلیں گے ہی نہیں, کیونکہ ان کو یہ خوف تھا مدینہ سے نکلوں اور وہاں موت آ گئی تو پھر تو موت کا نہیں پتہ. آپ چاہتے ہیں نا کہ اچھی حالت میں موت آئے, تو ہر وقت اچھی حالت میں رہیں آپ. تو موت کس حالت میں آئے گی؟ اچھی. کتنی مبارک موت ہے. اور اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کے خلاف بغض اگلتے رہتے ہیں, کبھی حضرت معاویہ کے خلاف, کبھی حضرت ابو سفیان کے خلاف. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے میں نے خود سنا, انہوں نے وہ جگہ سعودی عرب میں روضہ رسول کے پاس اپنی آنکھوں سے خود دیکھی ہے. بہت پرانا واقعہ, حضرت کی تو 78-80 سال کی عمر میں انتقال ہوا نا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سعودی عرب میں رسول, وہ جو مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے سامنے 2 شخص کھڑے ہو کر ابو بکر و عمر کو معاذ اللہ برا بلا کہہ رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے. یہ واقعہ ہوا ہے. آپ مدینہ کے وہاں کے جو بوڑھے عرب ہیں ان سے پوچھیں, وہ چشمدید گواہ ہیں اس واقعے کے. تو وہیں وہ دونوں کمبخت زمین میں دھس گئے, وہیں دھس گئے زمین کے اندر. کیوں؟ صحابہ کو برا بلا کہتے ہوئے. موت ان کی آئی ہے, صحابہ کو وہیں خدا کا قہر آیا, زمین میں دھسے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو, شیخین کو گالیاں دے رہے تھے, برا بلا کہہ رہے تھے, وہیں دھسے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ سعودی عرب نے اس وقت ایک نشان لگا دیا اس جگہ کے اوپر کہ عبرت. پھر سعودی عرب پہ کوئی سیاسی دباؤ آیا ہے, کیا ہوا ہے, اوپر کارپیٹ ڈال دیا, اس کو چھپا دیا. اب پتہ نہیں وہ نشان بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن
آپ جب مدینہ جائیں کسی بوڑھے عرب جو مسجد نبی کے قریب رہتا ہو وہ اس کا چشمدید گواہ ہوگا. تو بعض لوگوں کی موت آتی ہے صحابہ کرام کو, اہل اللہ کو, اولیاء کرام کو, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھ سے دشمنی کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ. اور صحابہ سارے ولی اللہ تھے. دیکھو جو حضرت معاویہ کو معاذ اللہ فاسق قرار دیتے ہیں, فاسق کی حدیث مقبول نہیں ہوتی. تمام محدثین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول حدیثوں کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ محدثین کا یہ نظریہ تھا الصحابۃ کلہم عدول, سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں. حضرت معاویہ نے حضرت علی کے خلاف جو کچھ کیا وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی, غلط فہمی پر مبنی تھی. اس میں ان کی خواہش نفسانیہ کا, دولت یا حکومت کی لالچ پیش نظر نہیں تھی. جیسے امی عائشہ نے شروع میں جنگ جمل میں حضرت علی کے خلاف آئی ہیں, غلطی کی نا حضرت عائشہ نے, لیکن ہم حضرت عائشہ کو اس غلطی کی بنیاد پر غلط اس لیے نہیں کہتے کہ امی عائشہ اس غلطی میں اجتہادی غلطی پر تھیں. معاملات اتنے مشتبہ ہو گئے تھے, صحیح اور غلط کی پہچان مشکل ہو رہی تھی, لیکن امی عائشہ کو پھر احساس ہو گیا, انہوں نے توبہ کر لی. تو امی عائشہ جیسی فقیہہ جب جنگ جمل میں حضرت علی کے مخالف فوج میں آ سکتی ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلطی اتنی واضح غلطی نہیں تھی, اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی کیا ہوئے ہیں, مبتلا ہوئے ہیں. تو حضرت معاویہ اسی پر قائم رہے, ان کی رائے یہ تھی کہ میں غلط نہیں ہوں. تو صحابہ کو برا بلا کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو. میں بار بار کہتا ہوں, ہم نے علماء سے سنا اور دیکھا بھی ہے, صحابی رسول کو برا کہنے کا وبال دنیا میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ چہرے کی رونق اور نور اللہ چھین لیتے ہیں, چہرے کے پہ پھٹکار برسنا شروع ہو جاتی ہے. یہ سب سے پہلا عذاب آتا ہے, چہرے کی رونق ختم. تو اللہ نے ان کو کتنی اچھی موت دی. یہ دفاع صحابہ میں تقریر کرتے ہوئے کتنے لوگ ہیں سردے میں موت آتی ہے. ہمارے محلے میں ایک بوڑھے رہا کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اس بڑھاپے میں روزانہ رات کو تہجد میں مسجد آیا کرتے تھے. ایک دن مسجد کے لیے آ رہے تھے, تہجد میں مسجد کے قریب پہنچے, ہارٹ اٹیک ہوا, وہیں انتقال ہو. کتنی پیاری موت ہے. اچھا یہاں ایک شرعی مسئلہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو عبادت کرتے ہوئے, حج کرتے ہوئے یا شہادت کی موت, یہ اچھی موتیں ہیں. گناہ کرتے ہوئے موت آنا بری موت ہے, لیکن بعض چیزیں گناہ نہیں ہوتی, لوگ اس کو بھی گناہ کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, بڑے نیک آدمی تھے, ٹرین سے اترتے ہوئے سلپ ہو گئے, ان کی ٹانگ کٹ گئی پٹری کے نیچے آ کے, اب ٹرین کے نیچے کٹ گئے. اب لوگ کہہ رہے تھے یار ان سے کوئی گناہ ہوا ہے جس سے اتنی بری موت ہو رہی ہے, ٹرین میں کٹ گئے. میں نے کہا بھائی یہ جہالت کی بات ہے. موت تو کسی بھی طرح سے آ سکتی ہے, آگ میں جل کے بھی آ سکتی ہے, پانی میں ڈوب کے بھی آ سکتی ہے. بعض بزرگ ہم نے دیکھے ہیں جو اتنے پرہیزگار کے شریعت میں یقینی طور پر کسی کو نیک کہنے کی تو اجازت نہیں ہے, لیکن اتنے ان کے حالات اچھے اور اللہ سے تعلق کہ اگر انسان قسم اٹھائے تو شاید جھوٹا نہ ہو, اتنے نیک, لیکن آخر عمر میں ان کو فالج ہو گیا, ان کی زبان بند ہو گئی. اب جاہل لوگ کیا کہتے ہیں, ابے بھائی ان سے یہ کوئی گناہ ہوا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نیک آدمی کو بھی فالج ہو سکتا ہے, زبان بند ہو سکتی ہے, آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے, کانوں کی سماعت جا سکتی ہے, زبان میں بولنے کی طاقت جا سکتی ہے. یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, ان کا نیک یا برا ہونے سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. نیک آدمی کے مرتے ہی جسم سے بو بھی آ سکتی ہے. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اس میں باڈی بہت جلدی خراب ہوتی ہے, کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ ہائے ان کا تو منہ خراب ہو گیا, ان کا تو یہ سب جاہلوں کی باتیں. نیک آدمی کا بیت الخلاء میں بھی انتقال ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واش روم میں انتقال ہو گیا قضائے حاجت کے وقت, تو اس کا یہ علامت نہیں ہے کہ یہ برے آدمی تھے. ہاں پیغمبروں کے ساتھ اللہ ایسا معاملہ نہیں کرتا, ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں آتی جو لوگوں میں عیب سمجھی جاتی ہے, لیکن پیغمبر کے علاوہ کسی بھی نیک آدمی کے ساتھ زبان بھی ٹیڑھی ہو سکتی ہے, لقوہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو لوگ پھر باتیں بناتے ہیں یار دیکھو ان پر دنیا میں عذاب آ گیا, کوئی عذاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی اللہ معاف کر رہا ہے, کوتاہیاں نہیں ہوئی تو اللہ جانے سے پہلے ان کے درجات بلند کر رہا ہے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کتنے نیک تھے, فالج ہو گیا تھا آخر عمر میں, ان کو آدھا دھڑ مفلوج ہو گیا. حضرت حکیم اختر صاحب کتنے نیک تھے, آخر عمر میں آدھا دھڑ مفلوج, زبان بھی بند ہو گئی. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کتنے نیک تھے, آخر عمر میں گلا بالکل بند ہو گیا تھا, بول ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ سب بزرگوں کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی.
تو لوگ نا جہالت میں اس طرح کی بیماریاں دیکھ کے باتیں بنانا شروع. مولانا طارق مل صاحب کو 2-3 دفعہ اٹیک ہوا, بیمار ہوئے, کرونا ہو گیا. ایک آدمی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, دیکھا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ, کیسے مجھے تو الفاظ نقل ہیں, اللہ ان کو عذاب دے رہا ہے ان کی معاذ اللہ. بھائی اللہ ان کے درجات بلند کر رہا ہے, یہ بھی تو بول سکتے ہو. پریشانیوں میں, بیماریوں میں حدیث میں آتا ہے گناہ دھلتے ہیں, گناہ نہ ہو تو آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ, یہ تو نیچرل ہے. میت کے جسم سے بو آنا, کیڑے پڑ جانا, ان چیزوں کا اعمال سے تعلق نہیں. ہاں گناہ کرتے ہوئے موت آنا یہ بہت بری ہے, یہ اچھا نہیں ہے. شراب پیتے ہوئے مر گیا, ناچتے ہوئے مر گیا ہے بھائی, گرل فرینڈ کی باہوں میں باہیں ڈال کے بیٹھا ہوا تھا اور مر گیا. نماز کا وقت تھا, نماز قضا کر دی اور مر گیا. رشوت کھاتا ہوا مر گیا, یہ اچھی موت نہیں ہے. حج کرتے ہوئے مر گیا, حدیث میں آتا ہے جو حج کرتے ہوئے مرے گا قیامت میں لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا. روزے کی حالت میں مرنا اچھی موت ہے. نماز پڑھتے ہوئے مرنا, صحابہ کے دفاع میں بیان کرتے ہوئے مرنا اچھی نہیں بلکہ بہت اچھی موت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور میں تو دعا کرتا ہوں یار, اپنے لیے دعا مانگا کرو, اللہ ہمیں بھی اچھی موت نصیب فرمائے. ہمارے اعمال شاید ایسے نہیں ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ مستقبل میں ہوگا کیا. تو جب کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا کرے نا, اس کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو دیکھا نا بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں, تو ان کا واسطہ دے کے اللہ سے کہا, اللہ تو مریم کو بے موسم میں پھل دلا سکتا ہے, تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا. تو ایسے واقعات جب ہوں اللہ کی رحمت کے, فوراً اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو نے فلاں کو اتنی اچھی موت دی, تو ہمیں بری موت سے بچانا. اگر اللہ نہ کرے ہم سے گناہ ہو جائے تو موت سے پہلے جلدی سے توبہ کرنے کی توفیق دے دینا تاکہ وہ گناہ دھل جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.